أولا أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في فرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور عفت مآب ہماری ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، برتری خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے. اللہ نے شجر بنائے، حجر بنائے، دریا و سمندر بنائے، یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمہید و تقدیس کے بعد ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، افضل الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین و سامعات، آج کے خطبے کا عنوان ہے مدارس و مکاتب کی اہمیت. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1442 سال پہلے کیوں پھرا کی وادیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کا معلم جبریل علیہ السلام ہو، مدرسہ غار حرا ہو، پڑھنے والا طالب علم محمد الرسول اللہ ہو، تو کیا کہنا. انسانیت جھگڑ رہی ہے، انسانیت پریشان ہے، بھائی بھائی کے مال کو چھیننے پر آمادہ ہے، ایک دوسرے کو تڑپانے کے فراق میں ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا، دنیا کا پہلا ادارہ، وہاں پر فوراً وحی لے کر اپنے طالب علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے. جس کا پڑھانے والا امین، جو پڑھ رہا ہو وہ امین، جس شہر میں پڑھایا جا رہا ہو وہ بلد امین، تو کیا کہنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام مناظر کو انسانیت کو دکھلایا اور بتلایا کہ عرب کی سنگلاخ وادیوں میں
انسانیت کو تکلیف پہنچانے والی قوم، بات بات میں جھڑوں سے سر کو جدا کر دینے والی قوم اور اپنی ماں سے عقد کر لینے والی قوم، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غار حرا جیسے مدرسے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پناہ گزین ہوتے ہیں تو جبریل علیہ السلام جیسا معلم اور سب سے عظیم تبعات جب بیت العزہ سے ہوتا ہوا جبریل علیہ السلام کہ وہ حرا کے اندر پہنچتے ہیں، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے کھنکھناتی ہوئی پانی کے قطرات سے آپ کی تخلیق کی ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ رحمان میں بھی پڑھنا اور پڑھنے والے کا تذکرہ کرتا ہے، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے وہ پیغام پہنچائے، وہ انسانیت کے رہنمائی کے لیے وہ پیغام کو منتشر کیے کہ پوری دنیا آج حیران و پریشان ہے آپ کی تعلیمات سے۔ لیکن جب مدرسے کا نام آتا ہے، جب مکاتب کا نام آتا ہے، جب دینی درسگاہوں کا ہمارے سامنے نام آتا ہے تو فوراً ہمارا ذہنی توازن فوراً اس طرف مائل ہو جاتا ہے کہ وہی پھٹی بوریوں پر بیٹھنے والے، وہی اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے، وہی سلوٹ دار کرتا اور قمیص پہننے والے جو ہفتوں گزر جانے کے بعد کبھی آئرن نصیب نہ ہوا ہو، وہی بوریوں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے، وہ رکاوٹ ہے معاشرے میں، وہ پابندیاں عائد کرنے والے ہیں، ان کے فتوے فرضی ہوا کرتے ہیں، ان کے فتوے کا لباس ہمارے بچے ہماری بچیوں پر نہیں ہوا کرتا، کیونکہ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم، مدرسے میں زندگی گزارنے والا طالب علم، مکتب کا پڑھنے والا اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والا طالب علم، اس کی سوچ دقیانوس جیسی ہوا کرتی ہے اور اس کی سوچ دور رس نہیں ہوا کرتی۔ جب اسلامی تاریخ ہم دہراتے ہیں اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا عظیم تحفہ ملتا ہے اور عظیم تحفہ ملنے کے بعد جب مکہ المکرمہ کی وادیوں میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو پروان چڑھایا اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں پناہ لینے والے کبار صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم ہو اور دار ارقم جیسا مکتب ہو جہاں پر پڑھانے والا امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور جہاں پر پڑھنے والے طالب علم ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، کیا کہنا کیا ہی پیارا منظر رہا ہوگا کہ پڑھانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پڑھنے والی عظیم ہستیاں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں پروانہ عطا کیا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے کردار سے، جس کے گفتار سے، جس کے چرتر سے، جس کے چلن سے خوش ہو، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معلم سے انہوں نے تلمذ حاصل کیا ہو تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں انما بعثت معلما لاتم مکارم الاخلاق، میں پوری کی پوری کائنات کے لیے میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، لاتم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کی تکمیل تک انسانیت کو پہنچا سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کی وادیوں میں بلند صدائیں بلند کرنا شروع کیا تو ابو جہل
وہ دردار ارقم کے اندر ابو جہل آتا ہے اور آنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیانوں سے کہتا ہے کہ اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، تو کون سی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، تو کون سے کلام کو پڑھتا ہے، بند کر دے پڑھنا، اگر تو نے بند نہ کیا تو میں تیرا یہ ادارہ بند کر دوں گا، میں تمہارے یہاں پہ ایک جا ہونا، اکٹھا ہونا ہمیں ہرگز گوارا نہیں۔ اس وقت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس پہننے کے لیے عمدہ لباس نہیں، جن کو کھانے کے لیے عمدہ غذائیں نہیں، جن کو بیٹھنے کے لیے عمدہ کارپیٹ نہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیالوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو اپنے قلب و جگر میں بسا رہے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابو جہل، تجھے جو چاہنا ہے، جو کرنا ہے کر لے، لیکن ہمارا تو بال بکڑ نہیں کر سکتا اور ہمارے قدموں میں ذرہ برابر لغزشیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ اسلام کا وہ ادارہ، یہ اسلامی تاریخ کا وہ پہلا درسگاہ، یہ اسلامی تاریخ کا وہ پہلا مدرسہ جہاں پہ کبار صحابہ کرام نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد محمد قافلہ جب مکہ المکرمہ کی وادیوں سے ہوتا ہوا جب مدینہ طیبہ کو پہنچا تو وہاں پہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی مکتب کھول کر اسلام کے جیالوں کو اکٹھا کرنے کے بعد وہ قرآن مقدس کی تعلیم سے، نبی علیہ السلام والسلام کے فرمودات سے لوگوں کو آشنا کرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ صفہ کے طالب علم کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے، وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس دینے لگے اور صفہ کے طالب علم جب براہ راست پیغمبر عربی سے علم حاصل کرنے لگے، علم حاصل کرنے کے بعد کوئی تیر اندازی کا ماہر ہوتا، کوئی گورنری کے منصب پر فائز ہوتا، کوئی ایران کو جاتا، کوئی رومن امپائر کو دعوت دیتا، کوئی باطل یلغاروں، باطل کے حیوان میں زلزلہ برپا کر دیتا، اور یہاں تک کہ شاہ حبش کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد جعفر طیار نے علی الاعلان یہ کہا کہ میں اس مدرسے کا طالب علم ہوں، میں اس مدرسے کا پڑھنے والا ہوں، میں اس مکتب کے اس معلم کا شاگرد ہوں جسے دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ یقیناً کائنات کا امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے شاہ حبشہ تیری خدمت میں ہمیں بھیجا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درسگاہ کے طالب علم تھے۔ جب شاہ حبشہ کی خدمت میں جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد جب سورہ مریم کی آیت کی تلاوت کی، شاہ حبشہ کی آنکھیں زار و قطار آنسو بہانے پر مجبور ہو گئی، اور شاہ حبشہ نے جب یہ کلام سنا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جب سے شاہ حبشہ نے جعفر طیار کے زبان مبارک سے سنا، اس کے جسم کی کیفیات بدل گئی، اس کے جسموں پر سکتہ طاری ہو گیا اور اس کی آنکھیں آنسو بہانے پر مجبور ہو گئی، اور جعفر طیار کے زبان سے نکلنے والی قرآن مقدس کی ایک ایک آیتیں شاہ حبشہ نجاشی کے قلب و جگر پر جگہ بنانی شروع کر دی۔ اس کے بعد نجاشی نے اعلان کیا کہ میری مملکت میں تم جہاں بھی چاہو رہنا چاہو رہ سکتے ہو، اور جہاں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہو عام کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندیاں عائد نہیں کی جائیں گی۔ آخر وہ دائی، آخر وہ مبلغ، وہ قرآن کا شہدائی، قرآن کا قاری، وہ شاہ حبشہ کی خدمت میں حاضر ہونے والا وہ کون سے مدرسے کا طالب علم تھا؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی چبوترے پر بیٹھنے والا، اسے صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر دریوزہ گر ہونے والا، آپ کی چوکھٹ سے اپنی چوکھٹ پہ اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنے والا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وقت کا بادشاہ، وقت کا شہنشاہ، اس کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد قرآن مقدس کی آیتیں براہ راست زبان سے نکلتی ہیں اور کہتا ہے کہ یقیناً تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن شاہ حبشہ پہ جیسے ہی قرآن مقدس کی آیتوں کے اثرات اس کے قلب و جگر پر مرتب ہوئے، اس کی جسمانی کیفیات بدل گئے۔ یہاں پہ مشرکین اینڈ کمپنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیالوں کو روکنے کے لیے لگے ہوئے تھے، اور وہ دیکھ رہا تھا، ابو جہل دیکھ رہا تھا کہ یہ پھٹے پرانے لباس اور بوریوں پر بیٹھنے والے یہ بیٹھے ہوئے مکہ المکرمہ کی وادیوں میں، اور یہ سپنا دیکھ رہے ہیں، رومن امپائر کی بلڈنگوں کو ہلانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں،
اور اپنے قافلہ کو ایران کی خدمت میں اور اپنے قافلہ کو اسپین کی خدمت میں بھیجنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ انہیں کھانے کے لیے عمدہ غذائیں میسر نہیں، پہننے کے لیے عمدہ لباس میسر نہیں۔ حالانکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن مقدس کی آیتیں نازل فرمائی اور کہا کہ اے ابو جہل تو خاموش ہو جا، اے ابو جہل تو خاموش ہو جا، یقیناً رب کا یہ کلام پورے کائنات کے ذرے ذرے پر، کائنات کے چپے چپے پر، یقیناً دنیا کے تمام تر خطے پر، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ انگلینڈ کے ایوان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے ہندوستان کے اطراف کے ممالک ہوں، دنیا کے تمام تر خطے تک کے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب کا یہ پیغام کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچے گا۔ وہ ابتدائی آفرینش سے ہی لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام مقدس کے نزول کا فیصلہ کیا اور اس کے تعلیم کا انتظام و انسرام کیا، جب مدرسے بننے شروع ہوئے، کبھی دار ارقم کی شکل میں، کبھی صفہ کی شکل میں، کبھی معلم پیغمبر عربی ہو تو کبھی معلم سعد ابن وقاص ہو، کبھی معلم زبیر ابن عوام ہو، ایسے کبار صحابہ کرام، ایسا کبار صحابہ کرام کی سر فہرست پوری فہرست ہو، ایسے معلمین کے سامنے تلمس اختیار کرنے والے طالب علم کا کیا کہنا۔ آج ہمارا یہ نظریہ ہے، آج یہ ہمارا خیال ہے، ہمارے خیالات ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے، یہ اپنے جسموں پر کرتا سجانے والے، اپنے سروں کو ٹوپیوں سے ڈھانپنے والے، ان کی سوچ بڑی محدود ہوا کرتی ہے، ان کی سوچ بڑی محدود ہوا کرتی ہے۔ لاؤ ڈاکٹر کو لاؤ جو انسان کی پیشاب کی نلیوں میں پائپ لگاتا ہو، لاؤ انجینئر کو لاؤ جو دھوپ کی تپش کو برداشت کرتا ہوا بلڈنگ کے اوپر کھڑا ہو، لاؤ دوسرے فنون کے جاننے والوں کو، لاؤ کوئی انسان کے پیشاب و پیخانوں کو ٹیسٹ کر رہا ہو، لاؤ ایسے لیب ٹیکنیشین کو۔ یہ دنیا کی ٹیکنیک ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے، جو پیشاب کے اندر غرقاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، پخانے کی بدبو سونگتا ہوا نظر آ رہا ہے، انسان کی پائپ میں پیشاب کی نلیوں میں پائپ پیروتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ رب کا قرآن پڑھنے والا، یہ رب کا کلام پڑھنے والا، بیت العزہ سے ہوتا ہوا غار حرا کے اندر نازل ہونے والا، قلب جگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا یہ کلام، یہ مقدس کلام، یہ عظیم کتاب کا پڑھنے والا، مکتب کا پڑھنے والا طالب علم جب قرآن مقدس سے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صداؤں سے، اللہ کی نداؤں سے، پیغمبر عربی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے ذریعے سے جب قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتا ہے، ایک مکتب کا طالب علم ان the name of Allah the most gracious most merciful، ایک مدرسے کا پڑھنے والا، ایک مکتب کا پڑھنے والا جب مکتب میں آتا ہے، اپنے استاد کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد بسم اللہ کے ذریعے سے اپنے قاعدے کی شروعات کرتا ہے، قرآن مقدس کی شروعات کرتا ہے۔ قربان جاؤ رب کے نظام پر، جو قرآن کے پڑھنے والے پر پیغمبر عربی کے کلمات یہ کہتے ہیں الف لام میم حرف، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، یعنی ایک آیت کے پڑھنے کے بعد، ایک جملے کے پڑھنے کے بعد اس کے اندر 3 حروف پائے جاتے ہیں۔ ایک ننھا سا بچہ، ایک ننھی سی بچی، ایک ننھا سا کلی، ایک ننھا سا پودا ہمارے اپنی ہکلاتی ہوئی زبان سے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اب اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر با بھی ہے، اس کے اندر میم بھی ہے، اس کے اندر سین بھی ہے۔ ہائے ہائے، وہ جتنی کلمات ادا کر رہا ہے اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ وہ بچہ نیکیوں کا کیا کرے گا؟ تو ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے والدین کے مرتبے کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ مکتب میں پڑھنے والا، مکتب میں ہکلاتی ہوئی زبان سے قرآن کی صدائیں بلند کرنے والا، ان پھٹے ہوئے بوریوں پر بیٹھنے والا، وہ بچہ جب ہکلاتی ہوئی کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، قربان جاؤ رب کے نظام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام رسول کے اندر، یقیناً کلام رسول کو امام مسلم نے جگہ دی ہے، دارمی نے جگہ دی ہے، بیہقی نے جگہ دی ہے، امام بخاری نے بھی جگہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً جو بچہ مدرسے کے اندر قرآن کی صدائیں بلند کرتا ہے، اللہ پاک کی پکار لگاتا ہے، مدرسے کی بوریوں پر بیٹھ کر پیغمبر عربی کی کردار کو پڑھتا ہے، پیغمبر عربی کے بال کیسے تھے، پیغمبر عربی کا چلنا کیسا تھا، آپ کا بولنا کیسا تھا، آپ کا سونا کیسا
کیسا تھا، آپ کا جاگنا کیسا تھا، آپ بیت الخلاء میں جاتے تو کیسے جاتے، جانے سے پہلے آپ کون سے کلمات ادا کرتے، جب آپ بستر کے حوالے ہوتے تو بستر پر جانے سے پہلے آپ کون سی دعاؤں کا اہتمام کرتے، جب اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جب مکہ المکرمہ سے جب مدینہ طیبہ کو جاتے، راستے کی مسافت کو طے کرتے ہوئے آپ کون سی دعائیاں کلمات ادا کرتے۔ ہائے ہائے ان بوریوں پر بیٹھنے والے نے، ہائے ہائے ان بوریوں پر اپنی شب و روز کی زندگی گزارنے والوں نے پیغمبر عربی کے کردار کو، پیغمبر عربی کے گفتار کو، پیغمبر عربی کے اٹھنے کو، پیغمبر عربی کے بیٹھنے کو، پیغمبر عربی کے سونے جاگنے کو، پیغمبر عربی کو معاشرتی زندگی کو، پیغمبر عربی کی گھریلو زندگی کو ان بوریوں پر بیٹھنے والے نے محفوظ فرمایا۔ اور محفوظ فرمانے کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر اپنی کتاب کو لکھتا ہے، صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کو لکھتا ہے، لکھنے کے بعد وہ مڈل ایسٹ کی سرزمین پر پہنچاتا ہے، اور پہنچنے کے بعد عرب کے شاہ تمام کے تمام شاہان اکٹھا ہوتے ہیں، اور اکٹھا ہونے کے بعد اور رحیق المختوم کی کتاب کو پڑھتے ہیں، لاؤ لاؤ تمام سائنسدانوں کی کتابوں کو لاؤ، اور لاؤ بڑے بڑے فنون کے ماہرین کی کتاب کو لاؤ، میڈیکل سائنس کی کتاب کو لاؤ، کیمسٹری کی کتاب کو لاؤ، بایولوجی اور بوٹنی کی کتاب کو لاؤ، اور لانے کے بعد پیغمبر عربی کی زندگی کو ایک طرف رکھو، صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب کو ایک طرف رکھو، ان بوریوں اور ٹاٹوں اور چٹائیوں پر بیٹھنے والی کی کتاب کو ایک طرف رکھو، اور لاؤ تمام دنیا کی تمام تر ٹیکنالوجی کو۔ مڈل ایسٹ نے گھٹنا ٹیک دیے کہ ہندوستان کی دھرتی پر رہنے والا، یہ ٹوپی کرتا پہننے والا، اپنے سروں پر ٹوپی سجانے والا، ان پھٹے ہوئے بوریوں پر بیٹھنے والا، اور اللہ اللہ کی صدائیں ہندوستان کی دھرتی سے بلند کرنے والا، ہائے کیا کتاب لکھ دی اس نے۔ لکھنے کے بعد ہماری آنکھیں نم آنکھیں، قلب و جگر حیران و پریشان ہے کہ ہائے ہندی اس معلم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں کیا کشش رکھی ہے، اس کے دماغ میں کیا جاذبیت رکھی ہے کہ اس نے سیرت کی ایک کتاب لکھ دی، اور لکھنے کے بعد عرب کے بڑے بڑے ماہرین حیران و پریشان ہیں، حیران و پریشان ہے۔ وہ انہی بوریوں پر بیٹھنے والا معلم تھا، وہ انہی بوریوں پر بیٹھنے والا صفی الرحمان مبارک پوری تھا، جس کی کتاب عرب کے بڑے بڑے مبلغین بھی پڑھتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ اور خطبہ بھی پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ امام حرم کو بھی پڑھتے ہوئے سنا گیا ہے، یہاں تک کہ میں نے خود کویت کی دھرتی پر میں نے کبار علماء کو میں نے اس کی ہاتھوں میں یہ کتاب اور رحیق المختوم کے نسخے میں نے دیکھے، اور دیکھنے کے بعد میں نے اس کے تاثرات معلوم کیے، تو انہوں نے کہا ہائے ہائے یہ ہندی شیخ نے کیا کتابیں لکھی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے قرطبہ کے لائبریری کو کھنگالا، اس کے بعد میں نے دمشق اور مراکش کے لائبریری کو کھنگالا، اس کے پہلے میں نے بڑے بڑے مصنفین کے تصنیف کو ہم نے دیکھا، لیکن جب اس تصنیف پر ہماری نگاہیں طائرانہ پڑی تو میری آنکھیں حیران و پریشان ہیں کہ آئی ہندوستان کی عربی زبان کو نہ جاننے والا، وہ جس کی زبان عربی نہ ہو، جو ان ٹاٹ اور بوریوں پر بیٹھتا ہو، جس کی زندگی میں نہ عمدہ غذائیں ہو، نہ پہننے کے لیے عمدہ لباس ہو، نہ بولنے کے لیے اچھے مائکرو فون ہو، لہذا اس کے لکھنے کا اتنا پرچم پورے عرب کے اندر لہر رہا ہو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان مدرسے میں پڑھنے والے سے کیا لینا، ان مدرسے میں پڑھنے والوں کی سوچ حقیر ہوا کرتی ہے، ان مدرسے میں بوریوں پر بیٹھنے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن ہم جب اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ میں اسپین کی دھرتی کو گیا تھا، میں اسپین کی دھرتی کو جانے کے بعد میں نے اس کی گلیوں میں، اس کے کوچوں میں نے قرطبہ کی لائبریریوں میں قرطبہ کے درسگاہوں میں، وہاں تک میں گیا، اور میں جانے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا یقیناً رہ گئی رسم ازار روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازار روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، کہ یقیناً میں جب اسپین کی دھرتی کو پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے وہ منظر دیکھا کہ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمانوں کی ایجادات کرتا ہوا، ان کے اسٹریٹ لائٹ میں مسلمانوں نے جو اسٹریٹ لائٹ مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا، ان کے اسٹریٹ کے اندر، ان کے ولیجز کے اندر، ان کے شہراہوں پر وہ مسلمانوں کی ایجادات کیے ہوئے لائٹیں لگی ہوئی ہوتی تھی، وہ مسلمانوں کی ایجادات کرتا ہوا میڈیکل کے تمام تر آلات وہ ان کے لیب کے اندر پایا جاتا رہا، اور اس کے بعد ان کی لکھی ہوئی کتابوں پر جب ہماری نظریں پڑی، ان کی سیاق و سواد کو بدل دیا ان لوگوں نے، اور بدلنے
کے بعد اسے الگ ماڈرن نام سے متصف کر دیا. یقیناً یقیناً میں نے اس پیڑ کی دھرتی کے اس ذرے کو دیکھا ہے, اس کے رہن و سہن کو دیکھا ہے جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. آج وہاں پہ مسجدیں مسمار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, آج وہاں مدرسے ویران ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آج وہاں پر قرآن مقدس پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں, آج وہاں پہ بچوں کو اسلامی لباس سے منتسب ہونے کی شرعی اجازت نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عظیم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عظیم تحفہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عظیم رحمتیں, اللہ کی شفقتیں, اللہ کی محبتیں یہ ہمارے ساتھ شامل حال ہے کہ ہندوستان کی دھرتی پر رہتے ہوئے یہ الغاریں کفار مشرکین کے الغاروں کا سامنا کرتے ہوئے بھی آج ہماری مسجدوں سے صدائیں بلند ہوتی ہیں. آج ہمارا بچہ قرآن مقدس کو پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج ہمارے پاس بڑے بڑے مدرسے ہیں, آج ہمارے پاس کالجز یونیورسٹیز ہیں, آج ہمارے پاس تعلیم کے تمام تر ذرائع ہیں, ہمارے پاس تمام تر ٹیکنیک کے ماننے والے ماہرین موجود ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں یہ ضلع اور شکوہ ہے کہ ہم ترقی یافتہ قوم نہیں. اگر ہم ترقی یافتہ قوم نہیں, اسلامک ہسٹری کو دیکھیں, البیرونی کو ہم دیکھیں, اور اس کے بعد ابو علی سینا کو ہم دیکھیں جس کی میڈیکل کی لکھی ہوئی کتاب میڈیکل کی دنیا میں سر فہرست پڑھائی جاتی ہے, اور پڑھانے کے بعد اس کو لکھنے والا کون, اس کا پڑھنے والا کہاں, وہ مدرسے کا پڑھنے والا وہ یقیناً انہی بوریوں اور ٹاٹ پر بیٹھ کر اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے انسان کی جسامت پر ریسرچ کرنے والا اور انسانیت کی جسامت پر کتابیں لکھنے والا. یورپین ممالک کے اندر وہ کتاب آج بھی پڑھائی جا رہی ہے, ابو علی سینا کی لکھی ہوئی کتاب. وہ بھی مدرسے کا پڑھنے والا تھا, وہ بھی ان بوریوں پر بیٹھنے والا تھا. ہم اپنے نظریات کو بدلیں, اپنے خیالات کو بدلیں, اپنی نگاہوں کو ہم روشن بنائیں. ان بوریوں پر بیٹھنے والوں کو حقیر نہ جانیں. ان سفید پوش لباس میں رہنے والے ان درویش اور ملاؤں کو دیکھنے کے بعد نفرت بھری نگاہوں سے ہم ہرگز نہ دیکھیں. خدا کی قسم یہ درویش اور ملاؤں کی دین ہے کہ آج ہماری بچوں کی زبان پر کلمہ کا ترانہ گونجتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان درویش اور مولویوں کی دین ہے جو چند غذاؤں کو کھانے کے بعد ان کا غذائیں بھی میسر نہیں ہوتی مدرسوں میں. وہ غذاؤں پر قناعت کرنے کے بعد ہماری گلیوں میں, ہمارے کوچوں کی مسجدوں اور مدرسوں میں ہمارے بچوں کی زبان پر کلمے کا ترانہ سجانے کے لیے وہ کوسا اور فراق رہا کرتے ہیں. جب ہمارا بچہ مدرسے کو آتا ہے, بسم اللہ سے کتاب کی شروعات کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے والدین کے مرتبے کو بلند کر دیا کرتا ہے. اور ایک بچہ جب مونٹیسری کو جاتا ہے, ڈیفوڈلز کے اندر جاتا ہے, ڈان باسکو کے اندر جاتا ہے, اور جب کتاب کی شروعات کرتا ہے, ڈیو جی ڈاگ یہ کتا بھونکنے والا اور کاٹنے والا ہے. ہائے ہائے انسان کو کیا ہو گیا. پالنہار کو فراموش کرنے کے بعد ایک کتوں اور بلیوں سے اور پھل اور فروٹ اور میووں اور مکھانوں سے ہمارے بچے اپنی کتاب کی شروعات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہمارا والدین, ہماری امی جان, ہماری بہنیں, ہمارا بھائی, ہمارا پھوپھا اور خالو فخر کرتا ہوا محسوس کرتا ہے کہ ہائے میرے بچے کو ڈیو جی ڈاگ آ گیا, ہائے میرے بچوں کو CAT کیٹ آ گیا, ہائے فور ایپل آ گیا. ہائے 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 اس کا کیا کہنا. بڑی حقارت ہے کہ ہم نے اسلام کو حقیر جانا, ہم نے اللہ کے کلام کو حقیر جانا, ہم نے رب کے قرآن کو یتیم بنایا کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کو سکھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں, اچھا نظام نہیں, اچھا مکتب نہیں, اچھا مدرسہ نہیں. صرف اور صرف ہم زبان سے کوستے رہتے ہیں کہ اچھے مدرسے میں پڑھائی نہیں ہوتی, اس مکتب میں اچھی پڑھائی نہیں ہوتی, یہ معلم دماغی سنتلن کھو چکا ہے, اس کے پاس اپنے بچوں کو نہیں بھیجنے کا. کبھی ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھیں, اپنے سر کو جوڑ کر ہم بیٹھیں کہ ہم نے مدرسے میں کتنا پیسہ خرچ کیا ہے, ہم نے مدرسے کے کارپیٹ اور قالین کے لیے کتنا خرچ کیا ہے, ہم نے ان بچوں کو قرآن دلانے کے لیے کتنے پیسے دیے ہیں, ہم نے ان ننھی سی کلیوں کو سجانے اور سنوارنے کے لیے, پیغمبر عربی کے زمانے کو سکھانے کے لیے جس معلم کو ہم نے رکھا ہے اس معلم کے اوپر ہم نے کتنا خرچ کیا ہے. کبھی ہم نے اس پہلو پر غور کیا؟ صرف ہم یہ کہتے ہیں, صرف ہم کوستے رہتے ہیں کہ مدرسے میں کچھ پڑھائی نہیں ہوتی. ان کی سوچ بہت ہی محدود ہوا کرتی ہے, ان کی زبان کے اندر مٹھاس نہیں پایا جاتا. یقیناً یہ جو ہی بوریوں پر بیٹھنے والے ہیں کہ پیغمبر عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ, کہ یقیناً قیامت کب آئے گی, زمین کب ہلے گی اور سمندر کی لہریں کب باولا ہوں گی, یہ کسی کو
معلوم نہیں، لاؤ اسپیس پر پرواز کرنے والوں اور اسپیس پر جانے کے بعد پانی تلاش کرنے والوں اور بڑے بڑے اینٹ اور پتھروں کے ڈھیر تلاش کرنے والوں، ہماری نگاہیں اسپیس یان پر جا کر ٹک جاتی ہیں، ہماری نگاہیں میڈیکل کے تھیوری پر جا کر ٹک جاتی ہیں، ہماری نگاہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین پر ہماری نظریں جا کر ٹک جایا کرتی ہیں، اور ہماری کبھی نگاہیں قرآن کے پڑھنے والے پر نہیں ٹکتی، مدرسے میں رہنے والے پر نہیں ٹکتی، اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے پر نہیں ٹکتی، وہ رب کی صدائیں بلند کرنے والا جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہائے جب بچہ مدرسے کو آتا ہے، ہماری ننھی سی جان جب مدرسے کو آتی ہے تو آنے کے بعد جب بسم اللہ کیا کرتی ہے یا کیا کرتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے شوائیں پیش کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے شوائیں پیش کرتی ہیں کہ یا رب چلکیرے کے دھرتی پر رہنے والا، مسجد محمدیہ کو جانے والا، یہ ننھی سی جان نے آج پہلی بار ہونٹ کھولا، اور ہونٹ کھولنے کے بعد یا رب تیرے بسم اللہ سے اس نے پہلے کتاب کی شروعات کی ہے، یا رب اس کے والدین کے مرتبے کو بلند کر دے، اس کے ماں کے مرتبے کو بلند کر دے، اس کے باپ اور دادا کے مرتبے کو بلند کر دے، لاؤ دنیا کی کتابوں کو ایک طرف، اور کتابوں کو لانے کے بعد پڑھنے کے بعد وہ لاؤ ڈھونڈو جس کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی پہنچاتا ہو۔ یہ دنیا کی تعلیم مرنے کے بعد ختم ہو جاتی، اسپیسیان کی تعلیم آنکھیں بند ہونے کے بعد ختم ہو جاتی، اسپیس کی تعلیم اڑان بھرنے کے بعد اسپیس پر پہنچنے کے بعد دم توڑ دیتی، اور یقیناً لیکن جب بچہ قرآن پڑھتا ہے، جب بچہ نورانی قاعدہ پڑھتا ہے اور مکتب کو آتا ہے، اور مکتب میں آنے کے بعد جب اس کی زبان کھلتی ہے، الف با کی صدائیں بلند کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے والدین کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرین، رب کا کلام یہ کلام ہے جس کلام کو پڑھنے والے، عرب کے صحراؤں میں رہنے والے، اونٹوں کے رکھوالے، بکریوں کے چرواہے، جن کی دماغی سنتلن بھی کھوئی رہنے لگی، لیکن جب رب کے کلام کو انہوں نے پڑھا، جب رب کے کلام کو ان لوگوں نے اپنی زندگی میں اتارا، تو اللہ کے رسول کا کلام کہتا ہے، مستد احمد کے اندر روایت موجود ہے، یرفع بهذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلند کرتا ہے، اقواما ویزع به آخرین، اور جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جایا کرتا ہے۔ یقیناً وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ قرآن مقدس پڑھنے کی اجازت ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو مدرسے نہیں بھیجا کرتے، قرآن کی تعلیم کا انتظام و انسلام ہونے کے بعد بھی ہم اپنے بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے۔ ایک باپ صبح کو اٹھتا ہے، سٹی مونٹیسری کو اپنی گاڑی پر بچے کو سوار کرتا ہے، اور مونٹیسری کے گیٹ کے بند ہونے سے پہلے امی جان بھی پہنچ جایا کرتی، ابو جان بھی اپنے بچے کو لے کر پہنچ جایا کرتے، لیکن کبھی ہمارے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد محمدیہ کو لے کر آئیں جہاں قرآن کی تعلیم دلائی جاتی ہے؟ کبھی ہمارے اندر یہ فکر ہوا کہ ہم کبھی اپنے بچوں کا محاسبہ لیں کہ بچہ مسجد کو گیا تو کیا پڑھ کے آیا، کیا سیکھا اس نے؟ یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان سنیں، مسند احمد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان اہل الیمن یعلمنا فاخذ به، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی حدیث وہ کہتے ہیں کہ یمن سے کچھ لوگ پیغمبر عربی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یمن سے کچھ لوگ پیغمبر عربی کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقالو، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک معلم منتخب فرما دیجئے، آپ ایک معلم ہمیں عطا کر دیجئے جو قرآن کا اچھا ماہر ہو، آپ ہمارے ساتھ بھیجیے، رجلا یعلمنا فاخذ بیدہ، ایک آدمی کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، ابو عبیدہ ابن الجراح کا پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یہ اس امت کا امین ہے، اور اس امین کو میں تمہاری خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، اس امین کو میں تمہاری خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ جب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح پہنچنے کے بعد وہاں پہ کون سی کتاب، وہاں پہ کیا سائنس کی کتاب کی تعلیم ہوئی؟
وہاں پہ جغرافی کی تعلیم ہوئی، وہاں پہ بوٹنی کی تعلیم ہوئی، نہیں، رب کے کلام کی تعلیم ہوئی۔ رب کا وہ کلام جو سمندر کی لہروں نے انکار کر دیا، پہاڑ کی بلندیوں نے انکار کر دیا، حملہ الانسان، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب آتا رہے، جو بیت العزہ سے ہوتا ہوا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ پیغمبر عربی کے قلب و اطہر پر وہ نازل ہونا شروع ہوا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کتاب ہے۔ اگلی روایت ابو ہریرہ ہے، راوی حدیث وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر عربی نے کہا، من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ جب ایک بچہ، جب امی جان اپنے لختے جگر کو مدرسے کو بھیجا کرتی ہے، مکتب کو بھیجا کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امی جان کے نام اعمال میں، اس کے مقدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت لکھ دیا کرتا ہے۔ جس کا بچہ علم کی تلاش میں، قرآن مقدس کی تلاش میں، پیغمبر عربی کی زندگی کو سیکھنے کے لیے، جن کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نسل انسانی کے لیے آئیڈیل ہے، اس زندگی کو سیکھنے کے لیے جب بچہ نکلتا ہے، علما سہل اللہ طریقا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے کو آسان کر دیتا ہے، الی الجنہ، جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اس راستے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بچے کے قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، الف با قاعدہ کو پڑھنے کی وجہ سے، دعائیں سیکھنے کی وجہ سے، اور دعاؤں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے مرتبے کو بلند کرتا ہے، لیکن ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ یقیناً مخیرین کی جماعت نے اس مسجد کے اندر الحمدللہ وہ نظم و نسق کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کی ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو ان مدرسوں کے اندر ضرور بھیجیں، اور بھیجنے کے بعد ان کا محاسبہ اور جائزہ لیں۔ یقیناً یہ وہی مدرسے ہیں جو توحید کی بھٹی ہیں۔ یقیناً جب بچہ اس مدرسے اور اس مکتب سے پڑھ کر نکلتا ہے اور توحید کو اپنے قلب و جگر میں بسا کر جب معاشرے میں اتپن ہوتا ہے، اٹھتا ہے، تو یقیناً شرک کا خاتمہ ہوتا ہے، بت پرستی کا خاتمہ ہوتا ہے، باطل ارغاروں کا صفایا ہوتا ہے، اور ایسے دوستوں سے ان کا بائیکاٹ ہوا کرتا ہے جو کبھی اپنے ہاتھوں پر دھاگے باندھتے ہوئے نظر آتے، کبھی اپنے گلوں میں دھاگے باندھتے ہوئے نظر آتے، کبھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے، کبھی ہمارے نوجوان اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے بیٹا بیٹیاں مانگتے ہوئے نظر آتے۔ ان کا صفایا ہوتا ہے، ان کا صفایا کرنے کا یہ واحد ذریعہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو توحید سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کے فرمودات سے آشنا کرائیں، اور ان مکتبوں اور ان مدرسوں کو آباد کریں، اور آباد کرنے کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں باتوں کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہماری مدارس کی مقاصد کی حفاظت فرما، یا اللہ سر جوڑ کر اس پر غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والوں کے یا اللہ عمر دراز فرما، تاکہ اللہ ان کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو نونہال ہمارے مدرسے کے اندر آتے، یا اللہ ان کے والدین کے مرتبے کو بھی بلند بالا فرما، یا اللہ روزی میں روزگار میں برکت رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کا دائی، قرآن کا شیدائی، قرآن کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، نبی علیہ السلام کی محبت یا رب ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ باطل کی نفرتیں ہمارے دلوں کے اندر جاگزی فرما۔ یا اللہ بت پرستانہ اعمال سے، مشرکانہ اعمال سے، شرکیہ رسوم سے یا رب العالمین ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما۔ یقیناً کہنے والا بھی محتاج، یا اللہ ہم سب تیرے محتاج بندے اور بندیاں، یا اللہ ہم سب حاضر ہیں تیرے در پر اسی امید پر کہ یا رب تیری ذات معاف کرنے والی ذات صرف اور صرف تیری ہے۔ یا اللہ اسی امید پر ہم بار بار تیرے چوکھٹ پر آتے ہیں، تیرے بندے تیری بندیاں بھی آتی ہیں۔ یا رب ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری مسجد کو آباد کرنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اصلاح فرما، خصوصاً جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو کمزور ہیں انہیں صحت عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا رب اپنے خزانوں سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما، یا اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مؤمنا أو آمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم